بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو عشرہ گزر چکا ہے، آخری عشرہ باقی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جو تمام مہینوں سے افضل، اور آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت ویسے ہی اور زیادہ ہے، اور رمضان مبارک میں جمعہ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ عام نیک عمل نہیں رہتا، وہ بہت ہی زیادہ خاص رہتی ہے، اور اس کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عام صدقہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ غیر رمضان میں جیسا صدقہ کر رہا ہے وہ ایسا صدقہ کر رہا ہے۔ اس کا وزن، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آخرت میں وہ اس کا جو نیکی کا اجر ملے گا، اس نیکی کا بہت زیادہ ملے گا۔ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرض کا کیا ہی کہنا، کتنا ثواب ملے گا۔ راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا، کسی بھائی کی کوئی مدد کر دی، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، خدمت کر لی، بہت سارے کام، ذکر و اذکار کر لیے، درود شریف پڑھ لیا، اور بھی بہت سارے کام جو مالی عبادت ہیں وہ کر لیے، بدنی عبادت وہ کر لیا۔ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے نیک اعمال کو کرنے میں۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ آخری عشرے میں ہے۔ طاق راتوں میں اس کو تلاشنی چاہیے، اگر ممکن ہو سکے تو آخری عشرے کی تمام راتوں میں ہی جا کر عبادت میں گزارے، اگر ممکن نہ ہو تو کم سے کم طاق رات کی تو قدر کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایسی وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اگر اس رات میں کوئی عبادت کرتا رہا اور عبادت میں گزار دیا، گویا اس نے ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کر دی۔ سوچے کتنا زیادہ ویلیو ہے اس کی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں مغفرت تو کرا ہی لینی ہے۔ اگر کوئی مغفرت نہیں کرا پایا بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں، تو سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے پر لعنت کیا ہے، مطلب آمین کہا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے لعنت کیا کہ ہلاک و برباد وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا دی، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو کتنی بدبختی کی بات ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم نے کتنی ہی دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اپنی مقصد کے لیے کتنی ہی طلب پیدا کیا، ہم نے کتنی بار کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، جو بھی ہوا معافی چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو کسی کا حق مان لیا ہے تو حق اس کا واپس کر دوں گا، تم مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کتنی بار ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی مغفرت کرنا، کتنی بار سوچا۔ ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیو آسکڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار فورگیونیس، کتنے بار ہم نے اپنے لیے کتنی بار دعا مانگی، اپنے عافیت کے لیے کتنی بار دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کر، یا اللہ مجھے ان 7 لوگوں میں شمار کر جو تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے آخرت میں۔ ہم نے کتنی ہی بار دعائیں مانگی، یا اللہ ان 70,000 میں ہمارا شمار کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم نے کتنی ہی بار ایسی دعائیں مانگی۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سوال کریں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، غزہ کے لیے دعائیں ضرور کریں، اور بہت دعا مانگیں، بہت دعا مانگیں۔ دعا سے جی نہ چرائیں، دعائیں بہت مانگیں۔ تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور گناہ سے توبہ ضرور کریں، ضرور کریں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں نے کچھ بتایا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، اس کو گو تھرو کر لیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔